الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس بات کا تو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب الفتن جو ہے وہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ یاد بھی ہوں گی، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز بھی پتہ ہوں گی۔ تو میں نے آپ لوگوں کو جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے سوچا تھا وہ ہے تو فتن سے متعلق ہی، لیکن شاید ہی میں کوئی حدیث کوٹ کروں آپ لوگوں کے آگے، شاید ہی کوئی حدیث ہو جو بیچ میں کچھ آتی ہے، اگر ذہن میں آتی ہے تو کوٹ کروں، ادروائز میرا مین پرپز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پرسپیکٹیو دینا ہے۔ قرآن کتنی پرانی کتاب ہے، تو اس کا تفسیر جو ہے وہ ود ٹائم ود ایج اس کے اندر نئے معنی بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی احادیث جو ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے موتی ہیں، ان کے اندر بھی ود ٹائم ود ایج نئے پرسپیکٹیو بھی ایڈ ہو سکتے ہیں جو پہلے وقت کے لوگ نہیں سمجھتے تھے، وہ پرسپیکٹیو بھی ایڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، کہ انسانیت جو تھی، انسان جو تھے وہ ایک امت واحد تھے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کے کوئی آئیڈیاز کا، آئیڈیالوجی کا، ریلیجنس کا کوئی کلیش نہیں ہے۔ لیکن جب کلیشز آنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا کہ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، جو کیا کرتے تھے، ان کے عقائد کو ٹھیک کرتے تھے، ان کے اندر جو برے اعمال آ گئے تھے ان کو دوبارہ سے اصلاح کی راہ پہ لاتے تھے، اور یہ ان کا پرپز اور مشن ہوتا تھا۔ کئی انبیاء جو تھے وہ کامیاب ہوئے اس کے اندر، اور کئی انبیاء جو تھے ان کا تو اس قدر دنیاوی اعتبار سے تو وہ اس قدر پھنس گئے، اس قدر وہ ٹریپ ہو گئے کہ یہاں تک کہ وہ ان کی قتل کی نوبت آ گئی۔ مثال کے طور پہ یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہم جانتے ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہے ان کے جو گناہ گنوائے ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، تو وہ کیفیت بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن انبیاء کا سلسلہ کیوں جاری ہوا تھا؟ تاکہ واپس ان کو اصلاح کی راہ پہ لایا جائے، ان کے اندر جو دینی اعتبار سے جو عقائد کی بگاڑ آ گیا یا اعمال کے اعتبار سے جو بگاڑ آ گیا وہ اس کو بھی اصلاح کریں، اور دوبارہ سے ان کو وہی امت واحدہ کی طرف جوڑتے ہوئے لے جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتے رہے تو ایمپائرز بلڈ اپ ہوتے رہے، کالونیز بلڈ اپ ہوتی رہیں، اور ان سارے ایمپائرز کے اندر جو بھی ایمپائر دنیا کے اندر آئے ان سب نے ہمیشہ ایک ریلیجن کو اپنے لیے استعمال ضرور کیا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ کہ نمرود جتنا مرضی بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن جو بحث چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بنیادی طور پہ کس چیز کے اوپر تھی؟ مذہب کے اوپر تھی، ان کے دین کے اوپر ہی تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر جو اس کا مکالمہ آتا ہے، جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ذکر آتا ہے، یعنی کہ بحث کس بات کے اوپر ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ جو زندگی دیتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہہ دیا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس رب کے جو کوالٹی ہوتی ہیں کہ وہ پالنے والا ہوتا ہے، وہ اس سینس میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو خدائی طاقتیں میرے پاس بھی ہیں، پھر اگر تم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہو تو پھر خدائی کی طاقتیں میرے پاس بھی ہیں۔ وہ اپنے ان بتوں کا انکار نہیں کر رہا تھا جن بتوں کو توڑا گیا تھا کہ صرف میں ہی کچھ ہی چیز ہوں، وہ کہہ رہے تھے تمہارا رب کون ہے؟ پھر اس طرح جب اگلی بات ہوئی تو وہ ہکا بکا ہو کے رہ گیا کہ اچھا یہ تو میرے دماغ میں آئی بھی نہیں کہ کوئی سورج اور چاند کا بھی کوئی سسٹم الٹ پلٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر تو میرے دماغ میں کوئی چیز نہیں آئی جس کے اوپر وہ بالکل ہی فبہت الذی کفر والا معاملہ ہوا۔ لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امپائرز تھے نا، سب سے پرانا بادشاہ جس کو ہم جانتے ہیں نا اسلام کی تاریخ کے حساب سے، وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تھا۔ پھر اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آتا ہے تو فرعون کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ان کا ایک مذہب تھا، ان کے ہاں خداؤں کا ایک تصور تھا، ان کے ہاں ایک آفٹر لائف کا تصور تھا، ان کا ایک پیرامڈ جو ہے، جو انہوں نے ایک جو پیرامڈ بنایا ہوا ہے احرام مصر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تو ان کا مزار تھا، وہ بنیادی طور پہ قبر تھی ایک بادشاہ کی جس کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کے خزانے دفنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے جو ایسٹس ہوں گے اور جو اس کی چیزیں پسند کی ہیں وہ بھی
دفنائے جائیں گے سب کچھ. تو بنیادی طور پہ تو ایک طرح کی وہ قبر ہوا کرتی تھی. وہ محل نہیں ہوتا تھا, محل علیحدہ ہوتے تھے. محل جو تھا وہ سیپریٹ تھا. لیکن وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ تو بلکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلیٰ, اس نے تو وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کر لیا تھا. تو بڑے امپائرز بھی جو آتے رہے تھے نا, وہ بھی اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ لے کے چلتے رہتے تھے. مذہب سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو اس کا کوئی رنگ ضرور دیتے تھے, اپنے آپ کو وہ اس کا رنگ ضرور دیتے تھے, لیکن وہ مذہب کو ساتھ لے کے ہمیشہ چلتے تھے. اور ان سارے امپائرز کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہوئے ہیں, ان سب کا ہمیشہ سے ایک خواب ہوتا رہا. وہ کیا خواب ہوتا تھا؟ کسی طرح سے ہم پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں, کسی طرح سے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں. چاہے وہ سائرس گزرا ہوا ہو, سکندر اعظم گزرا ہو, الیگزینڈر دا گریٹ ہو گیا, اشوکا ہو گیا جس نے پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کی تھی, اور چاہے اس کے بعد جو پرشین امپائر جو فارس کا جو تھا اس کی کوشش تھی, انہوں نے کہاں سے کہاں جانے کی کوشش کی. جتنی بھی نون ورلڈ تھی, دنیا کا نقشہ ان کے سامنے یہ تو نہیں تھا جو اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنی بھی ان کے لیے نون ورلڈ تھی, انہوں نے ہر ایک کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہاں تک بھی چلے جائیں. پھر سلطنت روم کا دور آیا تھا, رومن امپائر کا دور آیا تھا. انہوں نے بھی جہاں جہاں ان کا بس چلا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے پورے طول و عرض تک پہنچنے کی کوشش کی تھی کہ جہاں جہاں ہم پہنچ سکیں. لیکن پھر بھی ہر کوئی جو تھا وہ مذہب کو ساتھ لے کے ضرور چلتا تھا. انہوں نے ضرور اپنے ٹیمپلز بنانے ہوتے تھے. جب تک وہ کرسچن نہیں ہوا تھا امپائر, انہوں نے ضرور اپنے ٹیمپلز بنانے ہوتے تھے. جو ہولی فیسٹیولز ہوتے تھے وہ ان کو لازمی کرنے پڑتے تھے, اور اپنے آپ کو یوں پورٹری ضرور کرنا ہوتا تھا کہ ایز اف کہ ہم ہیں ریپرزینٹیٹیو آف گاڈس پاور آن ارتھ. پھر جب آتا ہے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی, آخری رسول, ان کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم. اس کے بعد کوئی ہدایت کے لیے نئی چیز نہیں آنی, وہ سلسلہ ٹوٹل قطع ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب کیونکہ اس کے بعد صرف چند سال کے بعد قیامت آ جانی ہے. وہ بات تو ابھی بھی انٹیکٹ ہے کہ وہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ایک دے دی جو کہ ابدی ہے, ہمیشہ رہے گی, ہدایت اس کے اندر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت کی باتیں بتا دی, وہ راز کی باتیں بھی بتا دیں کہ جو کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی انٹیکٹ رہے گا. زمانہ تو زمین آسمان کا فرق بدل چکا ہے. اس قدر فرق پڑ گیا ہے اس دور میں جو اللہ کے رسول کا دور تھا اور اس دور میں جو کہ اب ہم جس کے اندر ہیں. اس طرح کی ٹیبل چیئرز کب ہوتی تھی ان کے دور میں؟ مسجد کے اندر اس طرح بیٹھتے تھے چیئرز کے اوپر, یہ سسٹم ہوتا تھا, یہ کیمرہ ہوتا تھا, یہ الیکٹریسٹی ہوتی تھی, یہ پنکھے ہوتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ موبائل کے ذریعے مجھے صبح میسج آ گیا ریمائنڈر کے طور پہ کہ آپ کی اتنے بجے کلاس ہے. آپ لوگ بھی جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ جس طرح سے آپ لوگوں کا رزلٹ آتا ہے اور نوٹس بورڈ کے اوپر پرنٹڈ لگایا جاتا ہے, اور واٹ ایور جو آپ یونیورسٹی میں جائیں گے جابس کریں گے, زمین آسمان کا فیبرک میں چینج آ چکا ہے. اس قدر چینج آ چکا ہے اس کے اندر. اور آئیڈیالوجیز بھی نہیں آتی رہتی ہیں, تھاٹس بھی نہیں آتی رہتی ہیں, فتنے بھی نہیں آتے رہتے ہیں. لیکن ان سب کا توڑ کے لیے اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا, کسی نئے رسول نے نہیں آنا. اسی کتاب اللہ اور انہی احادیث کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہوں گی. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو کھلی آنکھ سے دیکھنا ہے, ہم نے اس کو تنگ نظر سے نہیں دیکھنا. تو اسی کے اندر ان سب چیزوں کے حل موجود ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو ہمارا سنہری دور تھا, خلفائے راشدین کا دور, وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں, راشدین ہدایت یافتہ, ان کا دور جو ہے, جو ہمارے لیے کہیں پر ہم نے کوٹ کرنی ہو ایگزامپل, کہیں پر ہم نے ایگزامپل کوٹ کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں یہ ہوا تھا, حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا تھا, حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا. ہم ان میں سے وہاں سے کوٹ کرتے ہیں ایگزامپلس. لیکن جب وہ دور بھی آگے گیا اور جب اب اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ایک امپائر کی شکل اختیار کر دی, وہ بھی ایک موروثی امپائر, جس طرح بنو امیہ کا دور تھا اور بنو عباس کا دور تھا, اور اس کے بعد اور بھی جو مختلف علاقوں کے اندر مختلف آتے رہے. پھر سلطنت عثمانیہ بھی آئی تھی اور جو مملوک کا دور بھی آیا تھا مصر کی طرف, اور جہاں جہاں ہمارے جتنے بھی امپائر چلتے رہے,
ان سب کے اندر خلیفہ کیا کرتے تھے؟ خلیفہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، چاہے وہ بہت نیک ہیں، عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی ہیں، یا چاہے وہ بالکل ہی اس طرح کے ظالم اور جابر قسم کے ہیں جنہوں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن پھر بھی وہ اپنا ٹائٹل جو ہے وہ خلیفہ نہیں چھوڑتے تھے پیچھے. ہمارے بادشاہ خلیفہ ایسے بھی گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے کئی طرح کی عیاشیاں کے دروازے کھولے ہوئے تھے اپنے اوپر. وہ راتوں کی الٹی سیدھی محفلیں بھی کیا کرتے تھے، ہر طرح کا کام ہوتا تھا، لیکن وہ ٹائٹل اپنا پھر بھی خلیفہ کا رکھتے تھے. جب خلیفہ کا رکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. اب اکبر کا جو تھا سلطنت تھی یہاں پہ ہندوستان کے اندر، تو وہ کتنا دور تھا اس سینس میں اسلام سے، لیکن وہ اپنے آپ کو سائے ذوالجلال ضرور شو کرتا تھا، شیڈو آف گاڈ آن ارتھ. وہ اپنے آپ کو یہ ضرور شو کرتا تھا میں ہوں وہ ریپرزینٹیٹو گاڈز پاور آن ارتھ کا. یورپ نے کرسچینٹی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زمینیں واپس لینے کے لیے اور لوٹ مار کرنے کے لیے انہوں نے کروسیڈز کا نام لیا، لیکن گھوم پھر کے استعمال کس کو کیا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیجن کو استعمال کیا، مذہب کو ہی استعمال کیا. انہوں نے حاصل کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کرنا تھا واپس اپنی کھوئی ہوئی جگہ جو ہے نا وہ ساری واپس حاصل کرنی تھی، لیکن کارڈ جو تھا انہوں نے وہ استعمال کیا ریلیجن کا. کروسیڈز جو تھیں وہ ہوئی ریلیجن کے نام کے اوپر. یہ ایک پیٹرن ہے جو تاریخ کا چلتا آ رہا ہے جب سے امپائرز کی شکل اختیار ہوئی ہے، اور جب سے وہ چیز آئی ہے کہ میں اس پہ بھی قبضہ کر لوں، یہ بھی میرا ہو جائے، اس پہ بھی میرا قبضہ ہو جائے. تو پاور کا لسٹ جو ہے، اقتدار کا لسٹ، اتھارٹی کا لسٹ، وہ جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کو ڈرائیو کرتا رہا ہے اس چیز کی طرف کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین پہ حملہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس غلام ہوں، زیادہ سے زیادہ ریونیو ہو، بڑے سے بڑے محل ہوں ان کے پاس، اور ان کے خزانے ختم ہونے کے نام ہی نہ لے رہے ہوں، اور یہ کہ ان کا جو امپائر ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے. پھر اس کے بعد جب اسلام کا ریلیٹیولی اسلام کا ڈکلائن آیا، اور ہماری جو آخری طاقت کی جو صحیح علامت تھی وہ دو جگہوں کے اوپر ابھی قائم تھی، جہاں سلطنت عثمانیہ اور یا یہاں پہ جو مغل امپائر تھا. اب جیسے بھی تھے انڈیویجولی جیسے بھی تھے وہ، لیکن تھے تو اسلام کے نام کے اوپر ہی. شریعت کا کبھی انکار نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلے کیے. قاضی سسٹم ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، بائی لا جو ہے وہ سود حرام تھا، وہ سب چیزیں تھیں. ذاتی اشیاء ان کی ایک الگ موضوع ہے، لیکن اوورآل وہ شریعت کے مطابق ہوگا سب کچھ، ٹھیک ہے. باقاعدہ مدارس کا گورنمنٹ اسٹیٹ اون سسٹم چل رہا ہوگا، مساجد کا سسٹم چل رہا ہوگا، زکوٰۃ کا سسٹم چل رہا ہوگا، وقف کا سسٹم چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. شریعت کو وہ لے کے چلتے تھے. شیخ الاسلام لازمی اپوائنٹ کیا ہوگا ہماری سلطنت کے یہ ہیں. چاہے اپنی مرضی کا کوئی قتل کروانا تھا، لیکن اس قتل کے لیے بھی فتویٰ تو چاہیے ہوگا بہرحال، پھر بھی تو وہ شیخ الاسلام سے لے لیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ریلیجن کو چھوڑتے نہیں تھے. ظالم جابر بھی تھے، ریلیجن کو نہیں چھوڑتے تھے وہ. پھر اس کے بعد وہ فتنہ آیا، وہ والا ایک ایسی ڈائمینشن کی طرف انسانیت نے موو کیا جس کے میں بیک گراؤنڈ میں ابھی نہیں جاؤں گا، تاریخ نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن بہت جلدی اس ٹاپک کے اوپر بس آنا چاہ رہا ہوں میں. وہ یہ کر دیا کہ ایک ایسی چیز پروڈیوس ہوئی تقریباً 300 400 500 سال پرانے تاریخ کے عرصے کے اندر. سب کچھ پروڈیوس ہوا یہ یورپ کے مختلف علاقوں کے اندر. وہ یہ چیز پروڈیوس ہوئی کہ مذہب جو ہے ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسی آئیڈیالوجی بن کے سامنے آئی. انفرادی طور پہ پہلے کبھی الہاد کے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، انفرادی طور پہ الہاد پرست، ایتھیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگ ایگزسٹ پہلے بھی کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ جس کو قوموں نے اڈاپٹ کیا، وہ پہلی دفعہ سامنے آیا، اور وہ تھا سیکولرزم. سیکولرزم جو ہے یہ 18th سینچری کے اینڈ کی بات ہے. جب ہم 18th سینچری کی بات کریں گے نا تو بات ہو رہی ہے کہ 1700 سمتنگ، ٹھیک ہے. یہ اس کی بالکل آخری دور کی بات ہے یہ. اور سیکولرزم جو ہے یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسے. پہلے آپ لوگوں میں سے بتائیں کون کون اس کا مطلب جانتا ہے؟
تو 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس, 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے ہر ایک کو کہ یہ تو سنا ہوا کے لفظ ہے. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے وہ صرف اتنا بتائیں کہ یہ نام سنا ہوا ہے صرف آپ لوگوں نے, یا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, پڑھا بھی ہوا ہے یا نام سنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں 1-2 کو مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے, فرض کریں 1-2 نے مجھ سے بھی زیادہ پڑھا ہوا ہے, مان لیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں ایک بات کہ کتاب الفتن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے, فتنوں کے دور میں کیا ہوگا, کیا حالات ہیں وغیرہ, اور مطلب کہ مثال کے طور پہ ہم سیکولرزم نہیں پڑھ رہے یا ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا بھی نہیں ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں ہم لوگ. لبرلزم ایک چیز ہوتی ہے, یہ ایک اور آئیڈیالوجی ہے, یہ اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا کیونکہ سیکولرزم تو زیادہ پاپولر چیز ہے. اچھا, اب سیکولرزم کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلی غلطی, سب سے بنیادی غلطی, اور زیادہ تر لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ بے خدا تہذیب, وہ جو خدا کے اگینسٹ ہو, ایتھیسٹ ہو, ٹھیک ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں, جس کی آئیڈیالوجی ایتھیزم کے اوپر ہو. ایتھیزم جو ہے نا وہ کنفرم ڈینائل آف گاڈ ہے, کنفرم ڈینائل آف گاڈ. جس طرح ایک مسلمان جو ہے وہ کہے گا کہ کنفرم اللہ ہے, کنفرم یوم الآخرہ ہے, میں اسی لیے یہ حرام کام نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, یہی میرا تقویٰ ہے, میں ان چیزوں سے بچ کے رہوں گا, چاہے لوگ اس طرح کے فائدے اٹھا رہے ہیں دنیا کے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے یہ حرام ہے, یا یہ چیز, یہ جو لذت ہے یہ حرام ہے, یا یہ جو دنیاوی پیسوں کا فائدہ ہے یہ حرام ہے, میں نہیں اس میں گھسوں گا کیونکہ مجھے میرے جو قرآن کی تعلیم ہے اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مجھے آخرت کے اوپر یقین ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. اسی طرح ہی جو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, کنفرم کچھ بھی نہیں ہے, صرف ڈرامہ ہے, نعوذ باللہ, وہ کنفرم کر کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. یہ سیکولرزم نہیں ہے, سیکولرزم یہ نہیں ہے. سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ ریلیجن ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اٹ از این انکنفرم ٹاپک. تو جس طرح ایتھیزم ایک ٹاپک ہے نا, اس طرح ایک اور ریلیٹڈ ٹاپک ہے, اس کو بولتے ہیں ایگنوسٹسزم. وہ ہے ڈاؤٹ آن ریلیجن, ڈاؤٹ آن گاڈ, ڈاؤٹ آن ہیئر آفٹر. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس, اور بات بھی صحیح ہے اس سینس میں کہ واقعی پروف تو نہیں ہے نا. کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ آج جنت کا ایڈریس کدھر ہے. کل رات کو جو ہمارا اسکول ہے ان کی طرف سے ہم نے ایک سمر کیمپ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا, تو جو IST نے کروایا تھا, انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجیز, تو وہ رات کا کل کا ایونٹ تھا جس کے اندر انہوں نے رات کو آبزرویشن کروائی تھی. وہ جو بڑے ٹیلیسکوپس ہوتے ہیں نا اس سے دکھا رہے تھے یہ اتنے ملین ایئرس اوے جو ہے نا یہ سٹارز ہیں, یہ اتنے دور ہے, یہ اتنا دور ہے, اس طرح کر کے ہمیں اس کی آبزرویشن دکھا رہے تھے. اب کوئی کہہ دے کہ یہ ٹیلیسکوپ سب کو دکھاؤ ذرا کدھر ہے جنت, کوئی یہ کہہ دے کہ جہنم کدھر ہے, تو واقعی ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. ہمیں تو نہیں پتہ جنت کا ہے جہنم کا ہے, ٹھیک ہے. 7 آسمان کے بارے میں بھی ہم نہیں کوئی کمنٹ کر سکتے کہ 7 آسمان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آلدو اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی چاہیے ہمیں, لیکن بہرحال ہم اس کا ایڈریس تو نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی. جو مر گیا ہے بندہ, ہمارے پاس حدیث کے اندر ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جو مرضی کیمرہ لگا لیں, انفرا ریڈ والا کر لیں, اس کے اندر کسی قسم کا سینسر ڈال لیں آپ, آڈیبل جو رینج ہوتی ہے جو ہم سن سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو نان آڈیبل رینج ہے اس کے اندر ڈیٹیکشن کر کے دیکھ لیں, کوئی آواز نہیں آئے گی آپ کو, کوئی کسی قسم کی لائٹ کیپچر نہیں ہو سکے گی اس کے اندر, وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ عالم کیا بولتے ہیں اسے, برزخ کا عالم ہے وہ. تو اس لیے وہ تو ہم واقعی پروف نہیں کر سکتے. آگے ہم لوگ ہم واحد کیا چیز پروف کر سکتے ہیں, ہم اللہ کی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں. آیات کون سی؟ کریشن کے اندر میں بات کر رہا ہوں ابھی, کتاب کے اندر بھی, لیکن کریشن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ.
ہم عقلی بات کر سکتے ہیں, ہم منطق کی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں پروف نہیں دے سکتے. تو لہٰذا ایگنوسٹسزم یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے یا نہیں ہے. وہ دونوں کو ڈینائی کرتا ہے. وہ یہ بھی ڈینائی کرتا ہے کہ ایتھیزم ٹھیک ہے, وہ یہ بھی ڈینائی کرتا ہے کہ ریلیجن ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ موضوع وہ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں بحث کر سکتے. تو لہٰذا کوئی ماننا چاہتا ہے تو اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر یہ ماننا چاہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ بھی ماننا چاہتا ہے کہ یہ جو ہر آبجیکٹ ہے نا, ہر چیز ہے, یہ خدا, اس کے اندر خدا ہے, پینتھیزم جسے کہتے ہیں, جس کی ایک شکل جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں ابھی جو سارے پرانے اینیمسٹ ریلیجن بولتے ہیں, انہیں بولتے ہیں اینیمسٹ ریلیجن, جو پرانے مذاہب ہوتے تھے, ان کی ایک شکل جو ہے نا وہ ہندوازم رہ گئی ہے, یا ایسی کوئی شکل ہوگی جو بہت ہی کوئی ریموٹ ایریا ہوگا, افریقہ, ساؤتھ امریکہ, ان سائڈ پہ جو ابھی بھی کوئی قبائل رہ گئے ہوں گے ایسے, ورنہ مین کلچر کے اندر ہندوازم اس کی ایک شکل ہے. اب کوئی گاؤں ماتا کے آگے ٹیکنا چاہتا ہے سر, اس کو لگتا ہے کہ اس کا گوبر اور اس کا جو یورین ہے اس کے اندر کوئی ہمارے لیے کوئی بہت ہی کوئی ہولینس ہے, تو ماننے دو نا, کرتا رہے وہ. کوئی یہ مانتا ہے کہ مجھے بڑا ثواب ہو رہا ہے اس چیز کا کہ اگر میں 30 دن کے روزے رکھوں گا اور اس دوران میں نے کوئی بات غلط نہیں کرنی, تو ٹھیک ہے, کرتا رہے, زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے, اس کی چوائس ہے. تو اس کو تھرڈ نام آ گیا جو لبرلزم کے ساتھ تھا, فریڈم کا. اس تھاٹ کے اوپر چلتا ہے سیکولرزم. سیکولرزم وہ نظام حکومت ہے, وہ ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے جس کے اندر ریلیجن کا میٹر جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے, وہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے. آپ فار ایگزامپل آپ میں سے کسی ایک کا تعلق جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ نے ابھی آگے پڑھائی کرنی ہے, آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, میں ڈاکٹر بات کروں میڈیکل ڈاکٹر کی, آپ باہر امریکہ جانے کا سوچتے ہیں, USMLE کے پیپر دینے پڑتے ہیں, جس طرح ہمارے ایڈمیشن کے لیے MD CAD اب ایک ہے, تو اس طرح وہاں پر US کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے USMLE کے پیپرز دے دیے. اب آپ نے وہ پیپر دینے کے بعد آپ امریکہ چلے گئے ہیں, آپ نے کسی یونیورسٹی کو جوائن کر لیا, آپ بڑے ڈیوٹیفل ڈاکٹر ہیں, آپ نے ریزیڈنسی بہت اچھی کی ہے اپنی, آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بھی بہت اچھی کی ہے, محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ نائٹ ڈیوٹیز بھی پرفارم کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جاب کے ساتھ ڈیوٹیفل ہونا یہ مجھے وہ میرا باس کی وجہ سے میں نہیں کر رہا, میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے رزق کو حلال کرنا ہے, یہ میرا رزق حلال تب ہوگا جب میں ڈیوٹیفل ہوں گا. اور ویسے بھی میں نے تو سورہ مائدہ کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک جان کا بچانا جو ہے وہ ایسے ہے کہ ساری انسانیت کو میں نے بچا لیا, تو میں تو بہت ڈیوٹیفلی کام کر رہا ہوں یہ والا. اور اس دوران یہ کہ آپ کی اگر نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ کا جو ٹیم ہوگی, انلیس یہ کہ آپ کسی آف کورس کسی آپریشن کے دوران ہیں, کسی ایمرجنسی کو اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن ادروائز نارمل ڈیوٹی ہے, آپ اپنے کولیگز, اپنے ہیڈ, اپنے باس سے کہیں گے میں نماز پڑھنی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے کوآپریٹ کریں گے, الاؤ کریں گے آپ کو. آپ کہیں گے عید آ رہی ہے مجھے چھٹیاں چاہیے, آپ کا ہی کولیگ ہوگا جو چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ جیو ہو, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, وہ کہے گا شیور, وائی ناٹ, کوئی بات نہیں. ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہاری جگہ ڈیوٹی کر لوں گا, ایکسٹرا ڈیوٹی, اور ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, فیوچر میں کبھی ایک سویپ کر کے دیکھ لیں گے, جب مجھے کبھی چھٹی جانا ہوا تب دیکھ لیں گے, وہ رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. آپ یہ کہنا چاہیں کہ مجھے کم از کم نا 15-20 منٹ چاہیے, جمعے والے دن میں نے سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے اور جمعے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے اس چیز کے اوپر, اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ کوئی بہت بڑا کلیش نہیں ہوگا یہ والا. یہ پارٹ ہوتا ہے سیکولرزم کا. ایک کولیگ جو ہے ان کا, وہ ہندو ہے اور وہ صبح لازمی اپنے ماتھے کے اوپر وہ عبادت کر کے آتا ہے, پوجا کر کے آتا ہے, وہ لگا کے آتا رہے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کچھ ایسی چیزیں, کوئی اپنی طرف دھاگا سمجھ کے باندھ کے آ جائے کہ دھاگا مجھے بچا رہا ہوگا کسی چیز سے, جس مرضی ریلیجن کی تھاٹ رکھتا ہو تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جس طرح سکھ ہوتے ہیں وہ ایک کڑا باندھتے ہیں تو مان لے, وہ ویسے تو کئی مذاہب کے لوگ باندھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے.
یہ ہوتا ہے سیکولرزم. سیکولرزم یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ مذہب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ دو, یہ تو کہتے ہی نہیں ایک دفعہ بھی. اب اگلی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں سیکولرزم کی. سیکولرزم پہلے میں نے بات سمجھائی از اے پرائیویٹ میٹر, ٹھیک ہے, ایک پرائیویٹ میٹر ہے. ایک بندے کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے نا, وہ اس کے اندر جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے, پرائیویٹلی وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے. وہ ایک بینک کے اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہتا جہاں پہ اس کو پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولنا پڑے, جہاں سے اس کو سود ملے, اسے وہ نہ کھولے. ایک بندہ کریڈٹ کارڈ نہیں لینا چاہتا, نہ لے کریڈٹ کارڈ, زبردستی تو کوئی نہیں ہے کریڈٹ کارڈ دیکھنی, اس نے یوز کرنا ہے کریڈٹ کارڈ کو. وہ ایک یہ والا جو حلال کے علاوہ دوسرے ریسٹورینٹس ہیں ان سے نہیں کھانا چاہتا, یہاں کھائے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان جا کے نائٹ کلب میں رات گزار رہا ہے تو بھی اس کو مت کچھ کہو, سمجھا لو اس سے زیادہ سے زیادہ کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ہیلدی لائف نہیں ہے اس طرح کر کے. لیکن زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانا چاہ رہا ہے جائے, نائٹ کلب جانا چاہ رہا ہے, جوائن کرنا چاہ رہا ہے کرے, اس کا پرائیویٹ میٹر ہے. ڈو ناٹ انٹرفیئر ان اینی ونس پرائیویٹ لائف. بلکہ پروفیشنلی اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ پروفیشنل ایک لوکیشن کے اوپر ہوں اور آپ وہاں پر دوسرے کی پرائیویٹ میٹر کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہو کہ بھئی تم کیا خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, کہ تمہارا یہ کیوں عقیدہ ہے, تم اس طرح کیوں سمجھتے ہو. ان ڈومینس کے اندر تو وہ داخل ہی نہیں ہوتے. جب پرائیویٹ میٹر ہے تو اس کا انورس کیا ہے, پبلک ڈومین میں اس کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پبلک ڈومین. پبلک ڈومین میں کیا چیز آتی ہے, پبلک ڈومین کے اندر کیا چیز آتی ہے, ملک کے قوانین کیسے ہوں گے, ملک کی معیشت کن قوانین کے اوپر چل رہی ہوگی, ملک کے اندر جو سماجی جو سوشل فیبرک ہوگا وہ کیسا ہوگا, اس کے اندر قوانین کیسے طے ہوں گے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک ڈومین ہے, اس کے اندر ریلیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, سود کی بنیاد کے اوپر رچی بسی مکسڈ اپ اکانومی, یہ ہوگا. اگر لاجک سے سمجھانا ہے تو لاجک سے سمجھا لو, بینیفیشل کوئی چیز ہے تو کر لو. ادروائز یہ ہمیں آگے نہ بتاؤ کہ کسی خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ منع ہے. واضح ہے, ایون آج کل کی بائبل میں بھی واضح ہے سود سے متعلق احکامات, لیکن کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا کیونکہ ریلیجن کو انہوں نے کر دیا ایک پرائیویٹ میٹر ہے. پرائیویٹلی کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے, وہ اس کی ڈومین ہے. نیکسٹ چیز کیا آتی ہے اس کے اندر, اور ایگزامپل کیا میں دے سکتا ہوں اس کے اندر. مثال کے طور پہ یہ کہ ریلیجن نے, اسلام نے ہمیں سکھا دیا یہ والا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے کیا لاز ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے تو اس کے کیا لاز ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک لڑکا جو ہے وہ کس ایج میں شادی کر سکتا ہے, اس کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کے لیے کیا پری ریکویزٹ ہونا چاہیے. تو لڑکے کا بالغ, صحت مند اور فائنینشلی سٹیبل ہونے کے علاوہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے آف کورس اس کے اندر کہ آپ کے اندر صحت کے اندر ایک سیریس ڈیفیکٹ ہے اور آپ چھپائیں اسے اور کہیں گے ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر اگلی بھگتتی رہے گی خود ہی, یہ ظلم ہوگا. تو یہ تو ہو گیا کی پری ریکویزٹ اس کی. لیکن دوسری طرف کیا ہے, لڑکی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, لڑکی کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوگی یہ کہ اس کا ولی لازمی اس کی اجازت دے گا, اس کا ولی اس کی اجازت ضرور دے گا, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا. پھر کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے اس کے لیے, حق مہر لازمی ہوگا. لڑکا چاہے کنوارا تھا یا چاہے آلریڈی شادی شدہ تھا, دونوں صورتوں میں وہ شادی کر سکتا ہے ایک اور. لیکن کتنے سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, 4 سے زیادہ ایک وقت میں. لیکن لڑکی جو ہے وہ آلریڈی میرڈ نہ ہو, چاہے ویڈو ہو چاہے وہ ڈیورسڈ ہو. لیکن ویڈو اور ڈیورس کے اندر بھی صرف سٹیٹس کافی نہیں ہے, اس کے اندر ایک ٹائم دیا گیا ہے جسے ہم بولتے ہیں عدت بولتے ہیں, وہ ٹائم بھی گزرا ہوا ہو. یہ سارے, اس کی اور بھی ظاہری بات ہے, آپ لوگوں نے اس کے حوصلہ اس کی ڈیٹیل پڑھ لی ہو کہ اس کی اور کیا ڈیٹیلز ہیں, یا چلیں کہیں اور سے پڑھ لینا. لیکن اس طرح کہ یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. وہاں کی تہذیب کے اندر یہ نہیں, ایک بندہ ایک شادی کر سکتا ہے,
ایک لڑکی بھی ایک ہی شادی کر سکتی ہے. پالیگیمی ایک سے زیادہ شادیاں آؤٹ آف کویسچن, آؤٹ آف کویسچن. ہاں اوپن میرج ہو سکتی ہے, یہ باقاعدہ میرج کی ٹائپس ہوتی ہیں, شادی کی ٹائپس ہوتی ہیں یہ. تو ایک امریکن لاء کے اندر بھی ایک میرج ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں اوپن میرج. ٹھیک ہے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے اجازت دے رہے ہیں کہ جہاں مرضی منہ مارتے رہو, جہاں مرضی منہ مارتے رہو, ہم پہلے سے اجازت دے رہے ہیں. اول تو وہ سوسائٹی ایسی ہے, آپ کسی کے ساتھ لائف پارٹنر کے طور پہ رہنا شروع ہو جائیں, آپ کے ہاں اولاد بھی ہو جائے, بے شک جو مرضی ہو جائے, اور آپ پھر بھی شادی نہ کریں, وہ بھی لیگلی ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر, ایز لانگ ایز آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں. زنا وہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے. ہاں ریپ کرائم ہے وہاں پہ, بہت بڑا کرائم ہے. زنا بالجبر یہ بہت بڑا کرائم ہے. ریپ نہ ہو, کنسنٹ ہو, رضامندی ہو, doesn't matter at all, doesn't matter at all. یہاں پہ یہ بحث نہ لے کے آؤ کہ نہیں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ دوسری شادی ہو سکتی ہے, تیسری ہو سکتی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور قوانین کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے, انہیریٹنس, وہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے, بے شک آپ نے سورہ نساء میں پڑھ لیا ہے کہ وراثت ایسی ہوتی ہے, آپ کا بہت اچھا ایک سیشن ہوتا ہے ہر سال وراثت کے اوپر, بہت مطلب کہ ایک سمپلیفائڈ وے کے اندر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وراثت کا قانون یہاں پہ نہیں چلنا آپ کا. یہاں پر آپ جس کو چاہیں اپنا انہیریٹنس دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے. جس کو چاہیں آگ کر سکتے ہیں, ڈینائی کر سکتے ہیں اس کو انہیریٹنس, اور چاہیں تو پوری لائف کے اندر کسی ایک بھی ورثہ نہیں ہوں گے, فلانے کلب کو, فلانی ممبرشپ کو, فلانی جگہ کو میرے سارے پیسے چلے جائیں گے. ول کا اختیار دیا وہ انہوں نے, جسے ہم اپنی ٹرم میں کیا کہتے ہیں, وصیت. ول جو ہے اس کا اختیار پورا دیا ہوا ہے. تو ول جو ہے وہ پھر جو مسلمان وہاں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ول کو ہی وراثت کے حساب سے بنا لیتے ہیں کہ ان کے قانون کے مطابق یہ میں اپنا ول لکھوا رہا ہوں, اور لکھوا یہ رہے ہوتے ہیں جو پریکٹسنگ مسلمز ہوں گے کہ چلو یہ میری بیوی کو اس طرح اتنا پرسنٹ ملے گا, میرے بیٹے کو اتنا ملے گا, یہ وہ ظاہری بات ہے کس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کس نے مرنا ہے اور وراثت کتنی ڈائنامک چینج ہو جائے گی اس وقت, کیا سچویشن ہوتی ہے. تو اینی وے میں پوائنٹ جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پبلک میٹرز کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو سکتی ہے ہر طرح کی, آپ کو یہ بات سرپرائزنگ لگے گی, لیکن امریکہ میں 1930s کے اندر کئی عرصے تک شراب جو تھی نا وہ بین ہو گئی تھی, بین ہو گئی تھی شراب امریکہ کے اندر, کرائم بن گیا تھا. لیکن اس کا ریزن ریلیجس نہیں تھا, ریلیجن کی بنیاد کے اوپر یہ ان کو نہیں کرائم ہوا تھا. اس کے جو ریزن تھا وہ اور تھے, اور ابھی بھی اگر مستقبل میں کہیں ہو سکتا ہے, ایک سوسائٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں جی لوگ شراب پی کے باہر نکلتے ہیں, کرائم کرتے ہیں, یا ریپ اس کی وجہ سے بڑھتا ہے, یا ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, یا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کینسر اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے, یا یہ پرابلمز آ رہی ہیں زیادہ, تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ پرابلمیٹک چیز بن رہی ہے سوسائٹی کے لیے, تو اس لیے ہم اس کو کیپ کرتے ہیں, کم کرتے ہیں, یا ٹوٹلی بین کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ انما الخمر والمیسر, وہ جو آیت ہے پوری کہ یہ حرام ہے یہ چیزیں, اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ یہ پرابلمز ہمیں سوسائٹی کے اندر فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پھر لبرلزم جو ہے, سیکولرزم کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو, بات سمجھ لگ گئی ہے. تو دنیا اس وقت اس پیٹرن پہ چل رہی ہے, دنیا اس وقت اس پیٹرن پہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قتل سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر بات بتائی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا کہا ہوا ہے, سمپل سا رول ہے, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. سمپل رول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ بات بڑی سرپرائزنگ لگے گی کہ جب پاکستان کے اندر 2014 کے اندر یہ APS والا واقعہ ہوا تھا, APS والا واقعہ ہوا تھا, وہ جو دہشت گرد آ گئے تھے, معصوم بچوں کو مار دیا تھا, درندوں کی طرح قتل کیا تھا, تو پاکستان نے نا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, NCA.
اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں، ہماری ساری سیاسی قیادت آئی تھی، جیسے بھی ہیں لیکن ساری سیاسی قیادت آئی تھی، ایک یونٹی کا مظاہرہ ہوا تھا، ہماری فوج نے اس کو لیڈ کیا تھا بہت زیادہ. اچھا، ان میں سے ایک چیز جو تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے سزائے موت کی سزا کو بحال کرنا ہے، سزائے موت کی سزا کو بحال کرنا ہے. اور اس کے اوپر یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے بڑا ہوا تھا، نہیں یہ نہیں. اور ہم نے ایک ٹیمپرری قانون سا شو کیا کہ ہم نے اینٹی ٹیررزم لاز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جو بالکل ہی ہارڈ کور دہشت گرد ہوں گے ہم ان کو سزائے موت پھر بھی دیں گے ضرور. یہ ایک ٹیمپرری قانون ہم نکال رہے ہیں. کیا مطلب بھائی، ایک بندہ جس نے قتل کیا، معصوم بچوں کو قتل کیا، آپ اس کو پکڑ کے آپ اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر کیوں؟ کیونکہ یہ باہر کا سیکولر جو قوانین اور آئیڈیالوجی ہے اس نے یہ پوری دنیا کے اوپر باور کروایا یہ کیا یہ 2 قتل کرتے ہیں آپ لوگ، ایک قتل تو اس نے کیا، دوسرا قتل آپ نے کیا. یہ جو قانون ہے نا یہ تو تمام الہامی کتابوں کا قانون ہے، تمام پرانے مذاہب کا قانون ہے. یہ جو ایک کے جان کے بدلے جان والا جو قانون ہے یہ تو قدیم پرانا قانون چلا آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس بیچارے نے قتل کیوں کیا ہوگا، یہ وجہ ہوگی، کوئی سائیکولوجیکل پریشر ہوگا اس کے اوپر. تو یہ سارا جو ہے نا سب میں سوسائٹی کا قصور تھا، سوسائٹی نے اس کو بیچارے کو ایسا کر لیا کہ وہ ایسا بن گیا. ناؤ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا سوسائٹی کہ وہ اس کو کریکٹ کرے. تو سوسائٹی جو ہے نا وہ کیا کرے گی، ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گی. آپ دہشت گردوں کو پکڑو لیکن ان کو نا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالو، ان کو دوبارہ ایک اچھا سٹیزن بناؤ اسے. لیکن جب آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، چاہے وہ پھانسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ چیئر کی صورت میں ہو، چاہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ جیسا سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ گردن کاٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ اس صورت میں ہو. یہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ وہ ایک دم سے اگزامپلز آمنے سامنے آ گئی ہیں. اسلام کا قانون ہے کہ جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے. تو پھانسی جو ہے وہ بھی اسی میں ہی فال کر جاتی ہے ایونچولی. آپ کر تو اس کو جان کے بدلے جان ہی ہو رہی ہے. کیا تلوار سے ہی سر قلم کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے والا. لیکن اوور آل جو قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ پھر بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو پھانسی دے دی. یا کسی ملک کے اندر نا وہ انجیکشن ہوتا ہے، ہوا کرتا تھا، انجیکشن دے دیا پوائزنس انجیکشن، وہ ود ان سیکنڈس بندے کی موت آ گئی. یا الیکٹرک چیئر ہوتی تھی کہ الیکٹرک شاک دیا جائے گا اس کے بعد وہ مر جائے گا بندہ. لیکن وہ سب مغرب نے سب نے چھوڑ دیا اور پوری دنیا کو کہہ دیا کہ یہ سب چھوڑو تم لوگ ان چیزوں کو. کوئی جان کے بدلے جان نہیں، جان کے بدلے اصلاح کی جائے، اس کی ریہیبلیٹیشن کی جائے. ریہیب سینٹرز بولتے ہیں وہ اسے. اور وہاں جا کے اس کو گروم کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے. اس کو 1 سال کا کورس ہو، 2 سال کا ہو، 5 سال کا کورس ہو. اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں نا، بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، جیلوں کو کنورٹ کر دیا ہے انٹو ریہیبلیٹیشن سینٹرز. انڈیویجول جیلز ہوں گے ابھی بھی جہاں پہ تھوڑا بہت ظلم چلتا رہتا ہوگا، لیکن جو اوور آل جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے وہ کیا ہے، یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. دے نیڈ ٹو بی ری ایجوکیٹڈ، ان کو ایک اچھا سٹیزن بنانا ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو ایتھکس بھی سکھائے جاتے ہیں، اخلاقیات بھی سکھائی جاتی ہیں، وہاں پر اسٹیٹ آف امریکہ اور کاؤنٹی لیول کے اوپر جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی، وہ یقین کریں امام جس طرح ہوتے ہیں نا ان کو چیپلنز بولتے ہیں. وہاں پہ آپ ایز چیپلن امریکن گورنمنٹ کے ملازم بن سکتے ہیں، اور امریکن گورنمنٹ آپ کو خود پیسے دے کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجے گی. جاؤ اس کو جا کے بے شک اسلام سکھانا ہے سکھاؤ، اس کو اچھا سٹیزن بنانا ہے. ہم نے ان کو اچھا سٹیزن بنانا ہے. انفیکٹ بہت سارے کیسز کے اندر یہ ایگزامپل ان کو پسند آ رہی ہے یہ والی چیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو، ہم نے ایک مثال کے طور پہ ایک ایفرو امریکن تھا، ہم نے اس کو پکڑا، وہ ڈرگز میں بھی ڈیل کرتا تھا، وہ اسٹریٹ کرائم میں بھی تھا، سنیچنگ کر لیا کرتا تھا. ہم نے اس کو پکڑا، 2 سال کا ریہیب کرایا، سوسائٹی میں واپس بھیجا، پھر وہ چیز اس میں لگ گیا.
پھر پکڑا، پھر 4 ایئر کا ریہیب کرایا، پھر اس کو سوسائٹی میں بھیجا، پھر وہ گھوم پھر کے انہیں ڈرگز میں لگ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ہمارا امپلائی چیپلن مسلمان، وہ جا کے اس کو مسلمان کر لیتا ہے، وہ جا کے اس کو مسلمان کر لیتا ہے، اب یہ بڑا اچھا سٹیزن بن گیا ہے، اب یہ ڈرگز میں نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل شیطان کہا ہے. اور اب جا کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم نہیں کر رہا، بلکہ یہ کسی اسلامک سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور یہ ایک اچھی لائف گزار ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ اور چیپلنس بھی ہائر کر لیتے ہیں. دعوت تبلیغ کے لیے وہ آپ کو بھی پیسے دے دیں گے، یہ لو پیسے پکڑو، لیکن باؤنڈری وہ ہوگی جو ان کی ہوگی. ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ٹونی بلیئر جو امریکہ کہہ رہا ہوں، برٹن کا پرائم منسٹر تھا، اس کی اپنی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اس کی اپنی اولاد مسلمان ہوئی، ڈزنٹ میٹر، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ایز لانگ ایز سیکولرزم کا بادل چھایا ہوا ہے تو اس سے نہیں فرق پڑتا. اب یہ تو ہے پرانی آئیڈیالوجی. سیکولرزم کو پروموٹ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کر دیا ہے ڈیموکریسی کے اوپر چڑھا کے، سیکولر ڈیموکریسی کے نام کے اوپر. ڈیموکریسی جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کے ایک موبائل فون ہوتا ہے، ایک وے ہے پولیٹیکل نظام کو چلانے کا، جس طرح یہ ایک وے ہو گیا کمیونیکیٹ کرنے کا. آپ اپنے کسی مینٹر کے ساتھ، کسی اپنے شیخ کے ساتھ، کسی اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے. آپ اسلام کی کوئی بات سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی غلط ریلیشن شپ کے اندر پڑھ کے بھی اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے نا، اوور آل ڈیموکریسی وہ ایک طرز حکومت ہے. اس کے فلاز بھی ہیں جس طرح باقی اور ہر دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک فلا ہوتا ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لیکن اس کو بنا دیا سیکولر ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو ہوگی، میجورٹی آف اتھارٹی ہوگی، لیکن کسی بھی ریلیجن کی قید کے بغیر، کسی بھی ریلیجن قید کے بغیر. اب لبرلزم اس کے اندر کیا چیز، رنگ کیا نئے ایڈ کرتا ہے؟ لبرلزم کے ذریعے یہ درس دے دیا یہ والا کہ دیکھو یار، ہر بندہ آزاد ہے اپنی ذات میں، اپنی تھاٹس میں، ہر بندہ آزاد ہے. جس طرح وہ ذاتی طور پہ کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس طرح وہ اس لیے بھی آزاد ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ان کے اوپر ٹھوسو مت، ہماری برادری ہے، بچپن سے رشتہ طے کر لیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق بھی ہو گئی یہ بات. یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ فیلڈ، تم پیچھے پڑے ہوئے اس کو میں نے یہ بنانا ہے. یا ایک لڑکا جو ہے یا لڑکی ہے وہ پڑھائی نہیں کر پا رہا، اس سے یونیورسٹی نہیں پاس ہو رہی، باپ ٹارچر پہ ٹارچر کیے جا رہا ہے، اس کو ذلیل پہ ذلیل کیا جا رہا ہے کہ میں نے تم پہ اتنا پیسہ لٹا دیا، یہ کر لیا. بھائی وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، وہ نہ پڑھے، آپ کو کیا لگے اس سے؟ اتنے بجے رات کو کیوں آئے ہو تم، اس طرح کیوں کیا ہے، وہ کیوں کیا؟ بھائی ایڈلٹ ہو گیا. ایڈلٹ ان کے مطابق کچھ جگہوں پہ 16 سال، کچھ جگہوں پہ 18 سال ایڈلٹ ہو گیا. اب وہ آزاد ہے، وہ ایون آپ کے گھر چھوڑ کے آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، جائے وہ جہاں مرضی جائے، وہ جس طرح مرضی اپنے لائف کو پلان کرے، وہ آزاد ہے. لیٹ ہم بی. وہ کپڑے ایسے پہننا چاہ رہے ہیں، وہ آزاد ہے بھائی، آپ کو کیا لگے اس سے؟ وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، وہ پیسے جہاں مرضی اپنے لٹائے، وہ جہاں مرضی جا کے جاب کرے، وہ جس مرضی ملک میں جانا چاہے، وہ جہاں مرضی جس طرح مرضی کرنا چاہے. لیٹ ہم بی دیٹ وے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اچھا، اب یہ چیز بڑھتی رہی. فوکس اس چیز کا ہو گیا کہ عورتیں بڑی سپریسڈ ہوتی ہیں، عورتیں بہت سپریسڈ ہیں، تو لہٰذا یہ عورتیں جو ہے نا ان کی آزادی کے لیے بات کرو. عورتوں کی آزادی، عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی ویلفیئر، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہو. اب بات کو میں اتنے 100 سالوں کی باتوں کو ڈائریکٹ چھلانگ مار کے آج کل کے دور میں آتا ہوں، جس کا اینڈ رزلٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر عورت مارچ ہو رہی ہے. عورتوں کے مسائل ضرور ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. عورتوں سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں بھی، وہ کئی جگہوں پہ سپریسڈ بھی ہیں، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. ان کو جو ان کا اسلام نے بھی حق دیا ہے، ان کو وہ تک نہیں حق مل رہا ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا.
لیکن عورت مارچ کے اندر کیا آ رہا ہوتا ہے, جس طرح کے بینرز اور لیبلز لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک اور بات ہے جس کو ابھی میں ٹچ نہیں کرتا. لیکن باہر کے ملک کے اندر جہاں پہ عورتیں ان کی آزاد ہیں, جہاں پہ یہ والے پرابلمز نہیں ہیں ان کو, تو لبرلزم کو وہ نئے رنگ میں لے کے گئے. وہ رنگ ہے جو آخری شیڈ جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, جس کی سب سے بھیانک شکل ایک سامنے آ گئی ہے, وہ ہے LGBT. اور اس کے آگے پلس بھی ہے, کیو بھی ہے, آئی بھی آتا ہے. ایل ہوتا ہے لیسبینز. لیسبینز کون ہوتے ہیں؟ دو لڑکیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں, جنسی تعلق آپس میں قائم کرنا چاہتی ہیں, وہ شادی کی شکل میں ہو یا آؤٹ آف میرج ریلیشن ہو, جائز ہے, لبرلزم ہے, اس کی مرضی, وہ اس پہ اٹریکٹ ہو رہی ہے. اگلا ہے جی. جی کیا ہوتا ہے؟ گیز. ایک لڑکا ہے, وہ لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, وہ اسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے, اپنا جنسی تعلق. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ اس کی مرضی, اس کی چوائس. وہ باقاعدہ شادی کرتا ہے, اور ان کے لاء کے مطابق نا شادی میں ابھی بھی ایک ٹائٹل ہوگا ہسبینڈ کا, ایک ٹائٹل ہوگا وائف کا. تو لیسبینز ہوں یا گیز ہوں, تو اس کے لیے کیا ہوگا, دونوں صورتوں میں کوئی ایک ٹائٹل پک کر لے کہ تم میں سے کون رول پلے کرے گا, وائف کا کون ہسبینڈ کا کرے گا. مثال کے طور پہ جو ہسبینڈ کا رول پلے کرے گا, تو جب اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو ہسبینڈ کے ایسٹ سپلٹ ہوتے ہیں, آدھی جائیداد اس کو مل جاتی ہے, آدھی جائیداد جو ہے وہ اس کو مل جائے گی. مثال کے طور پہ گوگل کو تو آپ لوگ سب یوز کرتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا گوگل ہے, سوال گوگل سے پوچھتے ہیں, ساری پریشانیوں کا حل گوگل ہے, ٹھیک ہے. تو گوگل کا جو اونر ہے ان میں سے ایک سرگے برائن, اس کے بھی 2 یا 3 دن پہلے خبر پڑی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کیا ہے. ڈائیورس دینے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سرگے برائن, جو ون آف دا ٹاپ ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ہے, اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات پتہ لگے کہ ایلن مسک کے ساتھ ہیں. ایلن مسک کون ہے؟ یہ ٹیسلا کمپنی, جو اسپیس ایکس, دنیا کا ریچسٹ پرسن, جو ابھی ٹویٹر بائی کرنے لگا تھا $44 ارب کا. $44 ارب سے پورا سری لنکا کا ڈیپٹ ختم ہو سکتا ہے. سری لنکا پورا ملک مل کے $44 ارب نہیں جمع کر سکتا, جس کی وجہ سے وہ ڈیفالٹ چلا گیا. وہ صرف ایک ٹویٹر بائی کر رہا ہے $44 ارب سے. وہ اور بات ہے کہ ایگریمنٹ ابھی آگے نہیں بڑھ سکا, وہ اس کو ڈائیورس کر رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ڈائیورس کر رہا ہے, کریں, لیکن اس کے جو اتنے بلین کا ایسٹس تھے نا, وہ سپلٹ ہو جائیں گے اس کے اور اس کے وائف کے بیچ میں. تو وہ اس کا رینک اتنا نیچے آ جائے گا, کیونکہ اس کو ٹائٹل ملا ہوا ہے ہسبینڈ کا. تو ہسبینڈ کا سپلٹ ہوتا ہے, یہ ان کا لاء ہے ان کا. بی کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ بائی سیکشول, دونوں طرف. ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسجینڈر جو ٹرم ہے نا, یہ سب سے زیادہ ایکسپلینیشن مانگتی ہے, اور میں کی فل ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا. ٹرانسجینڈر تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوا, نہ وہ پراپر مرد تھا, نہ وہ پراپر ایک عورت تھا. ان کے لیے بھی ٹرم یوز ہو سکتی ہے, اور ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو پھر باقاعدہ اپنا ایک آپریشن کروا کے اور پھر اپنا جینڈر ٹھیک کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ٹرم یوز ہو سکتی ہے اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے. لیکن ماڈرن جو ہے, یہ جو LGBT کے اندر جو استعمال ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جو ایک لڑکا ہے, لڑکا ہی پیدا ہوا, وہ اس کو شوق ہے گڑیوں سے کھیلنے کا, لڑکیوں کی چیزوں کا شوق ہے. تو وہ کیا کرے کہ اس کا, دیکھیں جی سائیکالوجی یہ کہتی ہے, سائیکالوجسٹ یہ کہتا ہے کہ اس کا رجحان ہے اس کی طرف نا, وہ انکلائنڈ ہے, وہ اس کے اندر سول جو ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ ایز ایف کی ایک لڑکی کا ہے, باڈی ایک لڑکی کی ہے, لیکن سول آپ سمجھیں کہ ایز ایف کی ایک لڑکی کا ہے. تو اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ باقاعدہ اپنا آپریشن کروا کے وہ عورت بن سکتا ہے, یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے, باقاعدہ عورت آپریشن کروا کے اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا LGBT. اب LGBT کے آگے اور بھی ٹرمز آ گئی ہیں, پلس بھی آ گیا, ایک کیو بھی ہے, کویشچننگ. اب میں ابھی طے کر رہا ہوں کہ میں خود کیا ہوں.
کبھی میرا مزاج اس ٹائپ کا ہے، کبھی میرا مزاج اس ٹائپ کا ہے. میں دیکھنے میں بے شک ایک میل لگ رہا ہوں گا، لیکن جا کے میں کہوں کہ نہیں آپ نے مجھے شی کر کے مخاطب کرنا ہے یا وائس ورسا کرنا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے ابھی مسکراہٹ دی ہے نا، یہ اگر آپ امریکہ یورپ میں ہو نا، ایل جی کسی اس بات کے اوپر مسکراہٹ دے کے دیکھیں نا، پھر دیکھنا آپ کا قانون کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. قانون کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کہیں گے آپ نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، اس کی فیلنگز تھیں، آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے. پھر دیکھیں قانون کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. اس کے اندر اور بھی ہیں، اور بھی شیڈز اس کے آتے ہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آخری سے 3-4 منٹ رہ گئے. یہ اس کا لاسٹ شکل ہے، اس کی یہ اس کی لاسٹ سب سے بھیانک شکل ہے. اور یہ کس طرح پینیٹریٹ ہو رہی ہے یہ چیز. ڈاکٹر بلال فلپ ہیں، جو کہ ان کا ایک ایونٹ ہوا تھا 2015 کے اندر، شفا اسٹوڈنٹ سوسائٹی انہوں نے کیا تھا کنونشن سینٹر میں، وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس میں انہوں نے ایگزامپل دی تھی، کینیڈا کے اندر بتا رہے تھے کہ جو کنڈر گارڈن ہے، کنڈر گارڈن کون سی کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس 1 سے پہلے کی جو کلاسز ہوتی ہیں، پرانے لوگ اس کو کچی کلاسز بولیں گے، ہم کبھی کو مونٹیسری بولتے ہیں، کبھی کنڈر گارڈن بولتے ہیں. اس کے اندر بچوں کی سٹوری بکس ہیں. سٹوری بکس میں انہوں نے کیا ایگزامپل دی تھی کہ ایک بچے کا نام لیا ہے اور ایک بچی کا نام لیا، وہ دونوں پلے گراؤنڈ میں کھیلنے آتے ہیں. جو ایک ہے اس کے موم اینڈ ڈیڈ ہیں، جو دوسرا ہے اس کے جو موم اینڈ ڈیڈ ہیں نا، وہ دونوں میل ہیں. تو اس کو وہ شو کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے، کیونکہ جو دونوں اس کے جو میل پیرنٹس ہیں وہ کیا ہے، وہ زیادہ اس کو انجوائے کرواتے ہیں، فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ انجوائے کرتا ہے. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے واٹس بیٹر دین ہیونگ 2 میل پیرنٹس. وہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ LGBT کا تصور نہیں دے رہے، لیکن کہانی ایسی سنا رہے ہیں جیسے اس طرح کی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. آپ کے 2 مومز ہو سکتی ہیں، آپ کے 2 ڈیڈز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح چھوٹے لیول کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. آپ LGBT کو، اب ظاہری بات ہے، آپ سب سے پہلے جا کے گوگل کو ہی پوچھیں گے کہ آج ہم نے LGBT پڑھا تھا تو LGBT کیا ہوتا ہے، تو اسی گوگل سے جب پوچھیں گے نا تو آگے یہ بھی پوچھیں LGBT آگے اسپیس کارٹون کریکٹرز لکھنا. وہ کارٹون جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چینلز پہ آ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ان میں دیکھیں LGBT کریکٹرز کون سے نظر آئیں گے آپ کو. ان میں دیکھیں LGBT کریکٹرز کون سے نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ جو آج کی جو کلاس تھی یہ والی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کو کوئی حدیث بتانی ہے، آج یہ 3-4 حدیثیں بتانی، میں نے آپ کو صرف آج کی سوسائٹی بتانی تھی، ہم کس سوسائٹی میں زندہ ہیں. سیکولر لبرل ماڈریٹ سوسائٹی جو ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے انگلف کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اوپر قوانین انفورس ہو رہے ہیں UNO کے ذریعے، IMF کی شرائط کے ذریعے، FATF کی شرائط کے ذریعے، ورلڈ بینک کی شرائط کے ذریعے. اور پوری مسلم امت کا ایک ایک ملک اتنا نکما، اتنا ناکام، اتنا فیلئر ہے کہ نہ تو وہ اس کا ادراک رکھتے ہیں، نہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور نہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں نکلنے کی. ہماری حکومتوں کی جتنے مرضی شکلیں بدلتی جائیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ ہارورڈ کے پڑھ کے آئے ہوئے، انہوں نے اتنے سال یہ لگایا، ہر سال مزید دلدل میں ہمیں پھنسا کے جا رہے ہیں، ہر سال مزید دلدل میں پھنسا کے جا رہے ہیں. 1 سال کا کورس آپ لوگوں نے کر لیا اور آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، دنیا میں کیا ہو رہی ہیں، یہ معاملات ہی کیا ہیں. وہ جس کا بند آپ باندھ ہی نہیں سکتے. ابھی چند دن پہلے ایک ہیں پروفیسر، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ جاوید اقبال، جن کے یوٹیوب چینل بھی ابھی کافی پاپولر ہے. تو ان کا ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا، وہ اٹینڈ کیا تھا. تو انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی کہ یہ جو سب کچھ میں نے بتایا نا آپ کو، انہوں نے مین ٹاپک تو خیر LGBT کے اوپر کیا تھا، لیکن ان کی مثال بہت اچھی دی انہوں نے. کہتے ہیں یہ بارش کی مانند ہے، کسی انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ بارش کو روک سکے. کہتے ہیں لیکن انسان کے اختیار میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے. آپ کہیں جانا تھا، آج آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے، بارش ہو رہی ہے،
بارش کو تو نہیں میں روک سکتا. ٹھیک ہے, دعا تو ایک الگ بات ہوتی ہے. اب اللہ کے ظاہر بات, اللہ ہی بادلوں کو ختم کر دے تو پھر تو اللہ نے روک لیا. لیکن میں اپنے اختیار میں کیا میں بارش کو روک سکتا ہوں؟ میں نہیں روک سکتا. لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی, لیکن میں چھتری ضرور پکڑ سکتا ہوں. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو میں گیلا ہونے سے بچا سکتا ہوں. میں رین کوٹ ضرور لے کے دے سکتا ہوں ان کو. اپنے آپ کو, اپنے چاہنے والوں کو, جو مجھے پسند ہے, جن سے مجھے چاہت ہے, ان کو میں بارش سے بچا سکتا ہوں. یہ بہت انہوں نے خوبصورت مثال دی تھی یہ والی. اور آپ لوگ یا جتنے بھی آپ کے جو باقی سینئر جونیئر دوسرے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, مدارس میں بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں, لڑکے نکل رہے ہیں, لڑکیاں نکل رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نکلتے جا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بس ابھی یہ پڑھ لیا, اب میں اس کے بعد دین کی خدمت کیا کروں گا, میں آن لائن قرآن پڑھا لوں گا کسی کو, میں وہ فلانی چیز کا یہ درس دے دیا کروں گا ایک ہفتے کے اندر. اور آپ کو فتنوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فتنہ کیا ہے. یہ تو وہ حال ہوگا نا کہ ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر اسٹوڈنٹس کے آگے, بچوں کے آگے ایک لمبا سا پیپر, لینتھی سا پیپر دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ یہ کویشچن پیپر ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرو. جو جملے لکھے ہوئے تھے, سوال جس کو اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا یہ سوال ہے, ان کا جواب لکھی جا رہا ہے. وہ تو سوال پوچھا ہی نہیں گیا تھا پیپر میں. جو پیپر میں سوال پوچھا گیا تھا اس کی طرف آپ نے نظر ہی نہیں ڈالی, اس طرف آپ نے نظر ہی نہیں ڈالی, اس چیز طرف. ایک لمبی کہانی لکھی ہوئی ہے جس میں سے آپ نے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی, اصل بات پہ آپ نے نظر ہی نہیں ڈالی, اور آپ اپنی طرف سے پرچے بھرے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی ایگزاسٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ماڈرن سوسائٹی, یہ ہے ہی یہ سوسائٹی کہ جس کے اندر آپ کو نہیں بچایا جائے گا, کہ آپ نے روکا جائے گا آپ کو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی, قرآن کی تلاوت نہ کریں, داڑھی مت رکھیں, آپ بینک اکاؤنٹ مت کھولیں. وہ آپ کو روکیں گے نہیں روک رہا انہوں نے آپ کو. یہ وہ بات ہے جس کو اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا. اور ساری لمبی باتیں, یہ وہ اقبال جیسے لوگوں کی کوالٹی ہوتی تھی کہ اتنی لمبی مثالیں دیتے رہو, وہ اتنے سے مصرے کے اندر, ایک شعر کے اندر پوری بات کر لیتے ہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اگر انگریزوں نے آ کے ملا کو, مولویوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ سجدہ کر لیا کریں, وہ نمازیں پڑھ لیا کریں, مسجد و مدارس بننے دیں, تو ملا یہ سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسلام بڑا آزاد ہے, ہم بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. او بھائی یہ میدان جنگ یہ ہے ہی نہیں. اب دنیا ابھی بہت آگے چلی گئی ہے. میں نے آپ کو صرف 2 یا 3 چیزیں بتائی ہیں, صرف سیکولرزم بتایا, صرف لبرلزم بتایا. میں نے آپ کے آگے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس کو رن کون کر رہا ہے, اس سارے شو کو. یہ شروع کس طرح ہوا تھا, اگلے سٹیپس کیا ہیں ان کے ساتھ کون کون ملا ہوا ہے. میں نے آپ کو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے کوئی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لیا, میں نے کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں آپ کے آگے بتایا. میں نے آپ کو دجالی دنیا سمجھانے کا ایک جھلک تو دی ہے, لیکن دجال سے لینے کوئی حدیث نہیں بتائی میں نے آپ کے آگے کوئی فری میسنز کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کے یاجوج ماجوج کا کوئی ذکر نہیں کیا آپ کے آگے. میں نے کوئی امریکہ کا نام لے کے, CIA کا نام لے کے, یا کسی اور زائنزم کی تحریک, یا جو اسرائیل ہے ان کا کیا, میں نے ان میں سے کسی ایک کا نام نہیں لیا. میں نے آپ کو صرف ایک, یہ اس ٹاپک کے لیے سمجھیں یہ فاتحہ ہے, یہ میں نے آپ کو صرف ایک چابی دی ہے بس, کہ اب تھوڑا سا ذہن کو پرسپیکٹیو چینج کر کے ذرا دیکھنا, اس موضوعات کے اوپر بھی دیکھنا, ٹھیک ہے. پھر دوبارہ دیکھنا کہ جو کویشچن پیپر آپ کے ہاتھ آیا تھا اس میں اصل سوال تھے کیا, اور آپ کسی کو سوال سمجھ کے بھرے جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.